السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں پاکستان سے حافظ محمد ساجد آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تقریباً پچھلے 1.5 سال سے آپ میں سے اکثر حضرات سے میرا رابطہ نہیں ہوا۔ جنوری 2022 میں میرے والد صاحب کے رائٹ کڈنی پر ٹیومر کا پتہ چلا، جس کا سائز کافی بڑھ چکا تھا، اور ایوب میڈیکل کمپلیکس ایبٹ آباد میں ان کی وہ کڈنی ریموو کرنے کے لیے انہیں ایڈمٹ کیا گیا، لیکن وہاں 1 ہفتہ ایڈمٹ رہنے کے باوجود ان کی سرجری نہ ہو سکی۔ تو پھر ایبٹ آباد سے پشاور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں انہیں ٹرانسفر کیا گیا، اور وہاں الحمدللہ کامیاب سرجری ہوئی، جس میں ٹیومر کو کڈنی سمیت ریموو کر دیا گیا اور اسے پھر شوکت خانم لیب کو ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا گیا، جس کی رپورٹ آپ خود بھی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں اسٹیج 4 کے کینسر کا پتہ چلا، اور یہ ٹائم جولائی 2022 کا تھا۔ اور اس کے بعد حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ہی سے کینسر کے ڈپارٹمنٹ سے پیزوپینب کے فارمولے میں واٹری انٹنامک ٹیبلٹس فری آف کاسٹ دی گئی، جس کے باکس کی پکچر بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی۔ تقریباً 3 ماہ تک ہمیں یہ میڈیسن وہاں سے ملتی رہی، لیکن اس کے بعد جیسے ہی ملکی حالات زیادہ خراب ہوئے تو یہ میڈیسن آنا بھی بند ہو گئی اور ہمیں وہاں سے نہ مل سکی، اور پھر ہمیں مجبوراً یہ میڈیسن باہر سے خریدنا پڑتی ہے، جو کہ منتھلی تقریباً $550 کے آس پاس میں ہمیں پڑتی ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ علاج مہنگا ہونے کی وجہ سے ہماری پہنچ سے باہر ہو گیا ہے۔ اس لیے مجھے خیال آیا کہ آپ حضرات سے رابطہ کیا جائے کہ اگر آپ یا آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی صاحب استطاعت ہو تو صدقہ اور زکوٰۃ سے مدد کر سکتا ہے۔ اور آج سے تقریباً 3 سال پہلے میں نے اپنے ایک دوست حافظ محمد طارق صاحب کی بچی کے علاج کے سلسلے میں آپ سے اپیل کی تھی، تو اس میں آپ حضرات نے تعاون کیا۔ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس بچی کی سرجری ہوئی اور وہ نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہو گئی۔ تو اس سلسلے میں چونکہ زندگی میں مصروفیات بہت زیادہ ہیں، تو وہ حافظ صاحب مجھ سے دور بھی ہیں، تو ان سے پھر زیادہ ملاقات نہ ہو سکی، تو اب میں نے مناسب سمجھا کہ ان سے ملاقات کی جائے اور ان کی بچی کی حالت بھی آپ کو بتا دی جائے، تاکہ آپ کو بھی یہ اعتماد ہو کہ آپ نے جو تعاون کیا تھا اس سے ایک فائدہ ہوا اور وہ مستحق تک پہنچ گیا۔ تو اس سلسلے میں میری حافظ صاحب سے جو بات ہوئی وہ آپ خود بھی سن لیں اور دیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی یہ بچی ہے اور جس کے آپریشن ہوئے ہیں، اور یہاں یہ پہلا آپریشن ہوا تھا، تو اس کے بعد یہ دوسرا آپریشن ہوا تھا، جہاں جب وہ بیگ لگائے تھے تو اس جگہ پہ بیگ لگائے تھے پہلے شروع سے یہاں اس جگہ پہ بیگ لگائے تھے، تو اس کے بعد پھر یہ والا آپریشن ہوا تھا پورا۔ تو پھر اس کے بعد جب بیگ خراب ہو چکے تھے، بار بار خراب ہو جاتا تھا بیگ والی جگہ، تو پھر یہ والا پورا آپریشن کیا تھا نیچے تک، یہ والا جو سارا ہے۔ اب آپریشن تو ماشاءاللہ الحمدللہ ٹھیک ہے، بس صرف اس کے داغ وغیرہ باقی ہیں، اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے باقی حالات تو ٹھیک ہیں۔ تو یہ بچی ہے، اب اس کا یہ ہوتا ہے نا، پخانہ جو ہے وہ رک نہیں آ رہا، وہ بار بار آ رہا ہے، یہ مسائل اس کے ساتھ ہیں۔ میں ان تمام حضرات کا جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، حافظ قاری ساجد صاحب کی وساطت سے، میں ان تمام حضرات کا جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، جان و مال میں، کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ اور صرف اس بچی کا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس بچی کا جو پیشاب ہے وہ پیشاب بار بار آ رہا ہے،
پیشاب رک نہیں رہا. تو کیونکہ اب تو پھر آپریشن تو باقی ماشاءاللہ بالکل سب ٹھیک ہے. اب یہ پیشاب والا معاملہ رہ گیا. اور ایک جو بچی کا معاملہ ہے جو ہوتا ہے عورت والا معاملہ, اس کا تھوڑا سا پرابلم ہے. تو اس کا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے تو وہ بھی کرنا ہے. تو اب تو الحمدللہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تقریباً 6 لاکھ کچھ 20-25 ہزار میرا خیال ہے اتنے پیسے آپ سب حضرات نے دیے ہیں. تو میں آپ سب حضرات کا دل سے مشکور ہوں اور دعا گو بھی ہوں ہمیشہ کے لیے. اب ہمارے ساتھ یہ ایک تھوڑا سا معاملہ رہ گیا ہے. باقی الحمدللہ ہمارا بچی کا معاملہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ٹھیک ہے. اب اس معاملے کے لیے کچھ پریشانی ہے تو باقی الحمدللہ سب ٹھیک ہے. مجھے تو یہ معلوم نہیں تھا کہ اب وہ کس پوزیشن میں ہے. تو بھی جیسا آپ نے سنا, حافظ صاحب نے بتایا ہے کہ ابھی اس کو کسی اور علاج کے سلسلے میں جو کہ ابھی آپریشن ہونا ہے, جو وہ بتا رہے ہیں کہ عورت کا کوئی نظام ہوتا ہے, سسٹم ڈاکٹر بہتر جانتے ہیں. تو اس کے لیے انہیں پھر کچھ سرجری کی ضرورت ہے شاید. تو اگر ہو سکے تو ان کے ساتھ بھی پھر تعاون کیجئے. اور میرا یہ اکاؤنٹ کا نمبر آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے, اس میں آپ بھیج دیجیے. اور جو میرے والد صاحب کے علاج کے لیے بھیجیں اور جو ان کے لیے بھیجیں اس کی وضاحت ضرور کیجیے تاکہ میں انہیں بھیجی جانے والی رقم انہیں پہنچا دوں. اور اس سلسلے میں جن لوگوں نے جو تعاون کیا اس کی کچھ تفصیل میں عرض کر دوں. جیسا کہ حافظ صاحب کہتے ہیں کوئی 6.25 لاکھ کے آس پاس, تو یہ 6,16,000 اس ٹائم کی جو کرنسی کنورژن ریٹ بنتا تھا اس سے جو بنے, اس کی کچھ تفصیل یہ ہے. جی یہ جرمنی سے یعقوب صاحب نے 40,000 روپیز دیے تھے. اور اسی طرح USA سے مانور, منال اور فاطمہ جو میری اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی فیملی نے 1,16,817 روپیز دیے. اور اسی طرح جرمنی سے راجہ افتخار صاحب نے 1,10,000 روپیز کا عطیہ دیا. اور USA سے ہی میری ایک اسٹوڈنٹ تھی سارا, ان کی فیملی نے 1,41,097 روپیز دیے. اور USA سے ہی شاہد صاحب نے 8,267 روپیز دیے. اور اسی طرح USA سے عبداللہ اور خدیجہ جو میرے اسٹوڈنٹس تھے, ان کی فیملی نے 1,49,363 روپیز دیے. اور ایک میرے دوست ہیں حافظ منظور صاحب, انہوں نے 2,000 روپیز کا عطیہ دیا. اور پھر USA سے ہی جو سارا میری اسٹوڈنٹس تھی, ان کے فادر کے کوئی فرینڈس تھے, انہوں نے 49,243 روپیز کا عطیہ دیا. تو اس طرح جو ٹوٹل 6,16,787 روپیز ان کا تعاون یہ حافظ صاحب کے ساتھ اس وقت ہوا تھا. اور کچھ حضرات وہ تھے کہ جنہوں نے بعد میں تعاون کے لیے کہا, لیکن ہمارے پاس جو رقم ہمیں چاہیے تھی پوری ہو گئی تھی. جن میں USA سے ہی میری اسٹوڈنٹس تھی میرب اور مہام, ان کی والدہ نے کہا تھا تو میں نے بتایا کہ اب ضرورت نہیں رہی. اور اسی طرح مبشر اور احمد وہ بھی USA سے ہی میرے اسٹوڈنٹس ہیں, تو ان کی والدہ نے بھی رابطہ کیا. تو اس وقت چونکہ رقم پوری ہو چکی تھی تو میں نے انہیں منع کر دیا تھا. تو اب دوبارہ یہ آپ لوگوں کے پاس بھی موقع ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے, گنجائش دی ہے, استطاعت دی ہے, تو یہ ان مستحق لوگوں تک اپنا زکوٰۃ, صدقات اور عطیات پہنچائیں. صحیح جگہ پر یہ استعمال ہوگا تو اس میں انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اجر و ثواب ہے. اور اگر آپ اس میسج کو شیئر کرتے ہیں, دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں, اگر وہ تعاون کریں گے تو اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا. تو اس لیے کوشش کریں کہ خود بھی تعاون کریں اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.